السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر۔ میں نے گزشتہ روز عرض کیا تھا کہ میری کوشش ہوگی اب ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ لوگوں کے سامنے حاضری لگتی رہے تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ دعاؤں میں مجھے بھولیں نہ۔ بہرکیف میں بہت دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ اس معاشرے میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے کی ڈارک سائڈز ہیں، ان پہ بھی بات کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ والدین اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے اس لیے ہیں کہ وہ ایک اچھی نسل تیار کر کے اگلی آنے والی اچھی نسل جو ہے اس کو سامنے لے کر آئیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ لیکن بہرحال میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک رشتہ ہے، جتنا اس کو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے لیے سکون قرار دیا اتنی ہی بعض جگہوں پہ یہ رشتہ لوگوں کے لیے بے سکونی کا باعث بن چکا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتوں میں کئی جگہوں پہ بے تحاشا یہ جو لباس ہے اس کو پیوند لگانے کی کوشش بھی کی جائے تو ان سوراخوں کو پیوند لگنے نہیں دیے جاتے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سب سے زیادہ نقصان آبویسلی اگر اولاد ہو تو اس کو ہوتی ہے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں عمومی طور پہ جس وقت طلاق یا خلا ہو جائے کسی کپل میں تو اس کے بعد جو تھانہ کچہری کا چکر ہے وہ بڑا تکلیف دہ معاملہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے جو گزرے ہوں گے یا جن کے قریبی رشتہ دار یا دوستوں کو یہ سب فیس کرنا پڑا ہوگا وہ جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے انہیں میں مختصر یہ بتا دوں کہ والدین میں اگر والد خاص طور پہ اپنے بچوں سے ملنا چاہے اور کسٹڈی وہ ماں کے پاس ہو بچوں کی ایسے کیسز میں تو باپ کے ساتھ جو رسوائی اور ذلت کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے یہ ناقابل بیان ہے۔ یہ سب ملاقاتیں کہاں ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، اس میں کیا فلاز ہیں، بچے پر ذہنی اثرات کیا ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں نے سوچا تھا میں بات کروں۔ خوش قسمتی میری کہ فہد بھائی کراچی آئے ہوئے۔ فہد بھائی کو آپ لوگ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، کم از کم میرے تو موسٹلی ویورز جانتے ہوں گے۔ دعا زہرا کے کیس میں پنجاب میں فہد بھائی کا بڑا اہم رول تھا، بڑی انہوں نے وہاں پہ محنت کی جس کے نتیجے میں وہاں سے بھی کچھ فیصلے حق میں آئے۔ کراچی آئے ہوئے ہیں آج، انہوں نے عزت بخشی مجھے ملاقات کے لیے آئے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ہم اس شیئرڈ پیرنٹنگ یعنی کہ اگر طلاق یا خلا ہو جائے، والدین میں علیحدگی ہو جائے تو پھر ماں باپ کو کس طرح بچوں کی تربیت کے لیے ملاقاتیں ہونی چاہیے، ان کو کیا قربانیاں دینی چاہیے، انہیں کس طریقے سے بچوں کو اچھی تربیت دینے کے لیے ان کی اپنی تربیت کیسی ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے ہم نے آگے، یہ اب فہد بھائی بتائیں گے۔ فہد بھائی سے آج ملاقات بھی ہو جائے گی آپ لوگوں کی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فہد بھائی ایم سوری، اس کو آگے کر دیں کیمرے کو تھوڑا سا اگر ہوتا ہے تو۔ لے آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس فہد بھائی آنے چاہیے، میں آؤں نہیں آؤں۔ اچھا فہد بھائی مجھے یہ بتائیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بائی دا وے جو ڈسکشنز ہیں، جو سوشل اویئرنیس ہم نے سوچا ہے، بلکہ آپ نے سوچا ہے، محنت تو آپ کی ہے ساری، یہ ہم کس چیز پہ سوشل اویئرنیس دینے جا رہے ہیں لوگوں سے؟ دیکھیے بیسکلی جو دو پوائنٹس ایجنڈا ہے میرا جس چیز پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو یہ کہ جو سپریشن ہے، ڈائیورس ہے یا خلا ہے یا طلاق ہے، یہ ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے، زوجین کے درمیان ہوتی ہے، یہ پیرنٹس کے درمیان نہیں ہوتی۔ ایک بچہ چھوٹی عمر ہے یا بڑی عمر ہے، واٹ ایور اٹ از، اس کا کوئی رول اس کے والدین کی طلاق میں نہیں ہے، تو اس بچے کی ایکسیس یا اس بچے کی رسائی اس کے پیرنٹس تک ایک ریزنیبل ایکسیس ہونی چاہیے، گھر بھی ہونی چاہیے پیرنٹس کے، نان کسٹل پیرنٹس کے، اور مساوی بنیادوں پہ ہونی چاہیے، سو دیٹ اس بچے تک وہ اس طلاق کے اثرات نہ پہنچیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ جوڈیشل سسٹم ہے، ایک عجیب سسٹم انہوں نے ہم نے عالی نظام انصاف کے نام پہ پیدا کیا ہوا ہے، جس میں جب کورٹس میں لٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو کورٹس عام طور پہ باپ کو، نان کسٹڈیل فادر ہے چونکہ پاکستان کی بہت بڑی تعداد ہے کورٹس لٹیگیشن کیسز میں، وہ نان کسٹڈیل فادر ہے، اسے عام طور پہ 2 گھنٹے کی کورٹ وزیٹیشن ونس اور ٹوائس ان اے منتھ ود ان دا کورٹ پریمیسز الاؤ کی جاتی ہے۔ کراچی میں تو اس سے بھی کم ہے، تقریباً 90 منٹ کی مہینے میں 1 ملاقات ہے یا 2 ملاقاتیں ہیں، اور احاطہ عدالت کے اندر ملاقات ہے۔ اب اس ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ ملاقات ایک باپ اور بچے کے درمیان ہو رہی ہے یا ایک اسٹرینجر کے درمیان ہو رہی ہے، اس کے چونکہ بچے کے ساتھ باپ کو نہ تو اتنا ٹائم ملتا ہے کہ وہ بانڈنگ ڈیولپ کر سکے، نہ اس بچے کے کوئی داد رسی ہو سکتی ہے، نہ اشک شوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر چونکہ بچے کو کنٹینیوسلی برین واشنگ کا شکار کیا جاتا ہے کسٹوڈیل سائڈ آف پیرنٹ سے، تو وہ بچہ نفرت جنریٹ کر لیتا ہے اپنے نان کسٹوڈیل پیرنٹ کے خلاف۔ تو
تو میرا بیسک ایم یہ ہے کہ میں ان کورٹس وزٹس کو ختم کروں، کیونکہ میرے علم کے مطابق 4 قوانین ہیں. گارڈین وارڈز ایکٹ ہے 1890 کا، 1961 کا فیملی کورٹس آرڈیننس ہے، 1964 کا فیملی کورٹس ایکٹ ہے، 1965 کے فیملی کورٹس رولز ہیں. ان چاروں قوانین میں کسی ایک جگہ کوئی ایک دفعہ ایسی نہیں ہے، کوئی ایک قانون کا پروویژن ایسی نہیں ہے جو ملاقات کے دورانیے کو کنٹرول کرتا ہو، جو گھر کی ملاقات سے روکتا ہو، جو کہتا ہو کہ نہیں جی آپ نے ہر صورت بچے کو کورٹ پریمیسز میں ملاقات کروانی ہے. نہ ڈیوریشن اویلیبل ہے، نہ کوانٹم اویلیبل ہے، نہ فریکوینسی اویلیبل ہے. ایک بچہ جس نے کوئی رول نہیں پلے کیا اپنے ماں باپ کی سپریشن میں، وائی از وی آر کنسٹریننگ ہم ٹو ہیو اے میٹنگ ود ان دا کورٹ پریمیسز ود ہز پیرنٹ. ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ تھا وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایک انکل کے رشتے میں. وہ انکل آئیں گے، خرچہ دیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، دیٹس آل. آہستہ آہستہ وہ باپ کی جو فطرت ہے. دیکھیں ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اکثر ہم کوٹ کرتے ہیں جی جنت ماں کے قدموں تلے، تو اسی طرح باپ بھی تو جنت کا دروازہ ہے. ہم نے باپ کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا، صرف جنت میں پھنس گئے ہیں پاؤں کے قدموں تلے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ ان بچوں کو مساوی حقوق دیے جانے چاہیے. نان کسٹوڈیل پیرنٹس کے گھر پہ اوور نائٹس کی ملاقات ہو. اس چیز کے اوپر میری آپ سے معاونت کی گزارش بھی کی ہے، جسے آپ نے کمال مہربانی سے قبول کیا، اور میری خواہش ہے کہ ہم دونوں بھائی اس پہ مل کے اس پہ آگاہی دیں اور لوگوں کو اس دلدل سے، اس لیٹیگیشن سے باہر نکالیں. اور ایک بیچ کا راستہ جو کہ اللہ کے نبی کو بھی پسند تھا، متوسط تھے، تو شیئرڈ پیرنٹنگ سب سے بہترین راستہ ہے، جس میں کسٹڈی اگر ماں کو دی جاتی ہے جو کہ ہماری پریکٹس ہے کورٹ کی، تو پھر میکسیمم ایٹ ہوم وزیٹیشن رائٹس باپ کو دیے جانے چاہیے تاکہ اس بچے کا اپنے باپ اور ددیالی فیملی سے رشتہ برقرار رہ سکے. اس کے اوپر میری خواہش ہے کہ ہم آواز اٹھائیں اور اس کے اوپر کوشش کریں. اللہ کامیاب فرمائیں. ویسے عمومی طور پہ جو ہماری سوسائٹی ہے یہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتی ہے. جتنا میں نے دیکھا ہے کہ بچہ ماں کے پاس ہی ہونا چاہیے. بالکل آپ ماں کے پاس رکھیں، لیکن فہد بھائی نے جیسے کہا باپ کے بھی حقوق ہیں، اور یہ میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. میں خود بھی ایک باپ ہوں، میری تربیت بھی مطلب میرے والدین نے کی ہے. باپ کے بغیر پلا ہوا جو بچہ ہے وہ کمپیریٹیولی سوسائٹی کا اتنا اچھا ممبر نہیں ہوتا. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کیس میں ایسا ہے، لیکن موسٹلی ان جنرل وہ بچہ جس کو باپ کی شفقت نہیں ملی، باپ کے تربیتی نظام سے وہ نہیں گزرا، وہ سوسائٹی میں وہ رول ادا نہیں کر پاتا جو ایک ماں باپ دونوں کے ساتھ مل کر بچہ پلا ہوا بچہ جو ہے وہ رول پلے کر جاتا ہے سوسائٹی کے لیے. بہرحال آگے بہت ساری باتیں ہوں گی. میں یہ کوشش کروں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کہ ہم اس کو مختلف سیگمنٹس اس کے بنائیں، ہم مختلف لوگوں سے اس میں ڈسکشن کریں. اس میں ہم علماء سے گزارش کریں گے ان کے پاس جائیں، ہر سیکٹ کے علماء سے ہم کوشش کریں گے، چاہے اہل تشیع ہو، چاہے بریلوی سیکٹ ہو، چاہے دیوبند ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں. ہم تمام سیکٹس کے علماء کے پاس جائیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر یہ شیئرڈ پیرنٹنگ میں باپ کا جو حق ہے وہ کیوں مارا جاتا ہے، اس میں کیا کیا جا سکتا ہے. میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں تمام جو پاکستان کے بڑے علماء ہیں، بڑے نام ہیں، ان تک پہنچوں، ان کے آگے یہ سوالات رکھوں. بہرحال کچھ فادرز اس وقت یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گا ان سے بھی مختصر بات کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ایک والد جو ہے وہ اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے کتنا بے چین رہتا ہے، کتنا تڑپتا ہے. اور جیسے فہد بھائی نے کہا کہ مطلب کپل میں طلاق ہوتی ہے، میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے، والدین کے درمیان طلاق نہیں ہوتی. تو جو مینٹیننس بھی دے رہا ہے بچوں کے لیے، محنت بھی کر رہا ہے جبکہ بچے اس کے پاس نہیں ہیں، ان کا خرچہ اٹھانے کے لیے محنت کر رہا ہے، وہ شخص خود جو ہے وہ کیسا فیل کر رہا ہوتا ہے جب اسے کورٹ میں ملنا پڑے، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے. آئیں ذرا میرے ساتھ کیمرہ لے کے. السلام علیکم. وعلیکم جی. ایک منٹ آئیں، ہم ان سے بات کریں گے. فیصل بھائی السلام علیکم. میرا نام فہد عزیز ہے. بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کورٹ کچہری، ہسپتال اور تھانے سے جو ہے وہ دشمن کو بھی بچائے. بہرحال 2019 میں ایک فیملی ڈسپیوٹ ہوا، اس کے اندر مجھے کورٹ، تھانہ، کچہری اور ہسپتال ذاتی کیپیسٹی میں دیکھنا پڑا. کتنے بچے آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے سر. آپ ان سے ملتے ہیں؟ میں ان سے ملتا ہوں. میں فارچونیٹ ہوں کہ میری بچی سے میری ملاقات گھر پہ ہی ہوتی رہی. سر فہد میرے کیس لائر تھے، ان کی بدولت. لیکن میں یہ مینشن کرنا چاہوں گا اس کے باوجود بھی میری جو پہلی ملاقات اپنی بچی سے ہوئی آؤٹ آف ڈسپیوٹ، وہ 1 سال بعد ہوئی. 1 سال تک؟ 1 سال بعد
میں نے اپنی مینٹیننس دیتے ہیں آپ؟ مینٹیننس میں دیتا رہا, ریگولر وہ کلیکٹ نہیں کرتے رہے. ٹھیک ہے, کافی سارے کیس ٹو کیس بہت ویریشن ہے, ہر کیس کا الگ ہوتا ہے. بہت سارے کیسز کے اندر خلا اور یہ آپ اپنے کیس کا بتائیں مجھے. میرے کیس کے اندر یہی ہوا کہ یہ بلیک میلنگ کے طور پہ ٹول پہ یوز ہے. ٹل ڈیٹ میری خلا یو سی رجسٹرڈ نہیں ہوئی, ڈائیورس میں نہیں ہوئی, ریکنسلیشن کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کی طرف سے. آج اتنا مجھے پین اینڈ ٹربل ذاتی کیپیسٹی میں دینے کے باوجود جب میں ساری چیزیں باہر آ گیا تو وہ کہیں نہ کہیں سے کوشش ہے. لیکن بہرحال 2 ایڈیڈاس بچی پہ کوئی اثر پڑا ہے؟ سر بالکل مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے بچی کے اوپر. اس کو برین واش کر کے بھیجا جاتا ہے کہ کھیلنا نہیں. یہ ایویڈنسز میں نے کورٹ میں پرووائڈ کیے. ان ساری چیزوں ہونے کے بعد, پروف کرنے کے بعد جو ہے مجھے ہوم ایکسیس گھر پہ الاؤ ہوا فریکوینٹ لیٹر کیس سے. چلیے آپ سے ہم اپنی جب یہ پوری سیریز بنائیں گے تو اس میں آپ سے بات کریں گے. السلام علیکم. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد نمیر صدیقی ہے. میں بھی اس چیز کا وکٹم ہوں اور ایک نان کسٹڈیل فادر ہوں, اور لاسٹ 6 ایئر سے میں کورٹ کچہری یہاں پہ اپنا مطلب اپنے آپ کو رگڑ رہا ہوں. اور کتنا خرچہ ہو چکا ہے اس چکر میں؟ سر کاؤنٹ نہیں کیا میں نے, کیونکہ بیٹا ہے میرا, تو بس جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اور کیا عمر ہے بچے کی؟ 7 سال کا ہوا ہے ماشاء اللہ. آپ کی ملاقات کہاں ہوتی ہے اس سے؟ کورٹ کے اندر. اور کورٹ میں بھی شروع میں تو ایک چھوٹا سا ہال تھا جو جہاں کے بعد جج صاحب بیٹھتے ہیں, وہاں کی پر ہی 3 سال ملاقات ہوتی رہی. اور اس کے بعد جو ہے اب ایک کورٹ کے اندر ایک میٹنگ ہال ہے, اس میں ملاقات ہوتی ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ پورا فل ہوتا ہے, اور نہ کوئی کھیلنے کی جگہ ہے بچے سے, ایک شور ہوتا ہے, آواز نہیں آتی, کوئی ایسا مطلب سسٹم نہیں ہے. دے رہے ہیں مینٹیننس میں پوری اپ ٹو ڈیٹ میری مینٹیننس ہے لاسٹ 6 ایئر سے, اور جو لا کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی میں خود سے جو ہے آپ کے انکریز کر کے مینٹیننس جمع کرا رہا ہوں. کورٹ کے اندر ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے نظارت میں, وہاں پہ میں مینٹیننس جمع کراتا ہوں پوری صرف میرے پاس. آپ سے بھی ہم اس کے بعد کسی دن بات کریں گے. اچھا جی, یہ 2 فادرز, فہد بھائی سے آپ نے سن لیا ہم کیا پلان کر رہے ہیں, ہم کیا کوشش کر رہے ہیں. ہم اس معاشرے کی وہ ڈارک سائڈ جس پر لوگ کم بات کرتے ہیں, ایک باپ اپنے مطلب خلا کے بعد, طلاق کے بعد, علیحدگی کے بعد اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ترستا رہتا ہے, جوتے گھستا رہتا ہے, اس کو موقع نہیں ملتا. بہرحال لمبی گفتگو نہیں کرتے آج, 2-4 دن میں انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے. آپ تمام لوگ جن تک میری آواز پہنچے, جو مجھے سنیں, مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے بتائیے گا کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہوں, فہد بھائی کو لائیو لے لیا کریں گے, وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وکٹم ماں ہے یا باپ ہے. ہمارے لیے بیسیکلی وکٹم وہ بچہ ہے جس کو باپ کی شفقت سے محروم رکھا جائے, تو اس سے بڑا وکٹم کوئی ہو نہیں سکتا. بہرکیف یہ اب ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, اور یہ سبجیکٹ جو ہے یہ میرا اب کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ کام اس سبجیکٹ پہ ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا. والدین حیات ہیں, ان کی خدمت کیجیے, دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.